بہت بہترین گفتگو ہے. علامہ صاحب آپ بتائیے، آج کا دن جیسے میں نے بھی کہا کہ تجدید عہد وفا کا بھی دن ہے نا، خود احتسابی کا بھی دن ہے. ٹھیک ہے ہم متحد ہیں، سب یکجان ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے نا، اپنے آپ کو بہتر ہی بنانا. ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت گفتگو ابھی فرمائے مفتی صاحب نے. اس کے اندر ہم دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ ہمارے اندر جو خدا دادی صلاحیتیں موجود ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں، جو ایمانی طاقت ہمارے اندر موجود ہے. پاکستان کا یہ خطہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ایمانی جذبات ہیں، ایسے جذبات آپ کو شاید پوری مسلم دنیا میں بھی نہیں ملیں گے. چاہے جائے کہ آپ پھر کفار کی بات کریں اور ان کے عقائد کی بات کریں. تو یہ پاکستان کو جو دینی اور ایمانی جذبات ملے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کو کیوں ہم قرآن مجید صرف حفظ کی حد تک محدود کر دیتے ہیں؟ کیوں اس کے ترجمے کی بات نہیں کرتے؟ کیوں اس کی تفسیر کی بات نہیں کرتے؟ کیوں اس کو شروع سے لے کر آخر تک ہم ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے؟ اگر وہ سمجھا دیا جائے تو اس سے اتنے زیادہ دریچے کھلیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا جو ظاہری دشمن ہے وہ کون ہے، آپ کے اندر کی جو دشمن ہے جو جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا منافقین کی صورت میں، وہ کون ہے. پھر آپ کو خود اپنے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر فخر ہونا شروع ہوگا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے. ہمارا ماضی موجود ہے، ہمارا ایک سابقہ ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے اندر جو خامیاں ہیں اس کی طرف بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا قرآن کریم. تو ہمیں نصاب کے اندر قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور پھر قرآن نے جن مومنین کا ذکر کیا ہے، جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ زمانے میں خدمات انجام دی ہے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، حضرت مولا متقیان ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حق تو یہ ہے کہ حق کو نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، ان کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. تو یہ نصاب کو ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر قرآن کریم کو اسپیشلی ترجمے کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہمارے قوم کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیریٹی کرنے کے اندر بغیر قوم و ملت و دین تفریقے کے بغیر ہم چیریٹی کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں آپ کو افطار کے اندر جیسا اہتمام ملے گا پوری مسلم دنیا کے اندر آپ کو ایسا اہتمام نہیں ملے گا. تو اس سے کتنا اچھا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں، اپنے اہل محلہ کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ جو مغرب چاہتا بھی ہے کہ ہم فیس بک پر اپنی شو آف کی خاطر جو ہے وہ نکڑ پر آ جائیں، چورنگی پر آ جائیں اور پھر یہ شو آف کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ بڑی افطار لگی ہوئی ہے، ہمارے یہاں اتنے زیادہ لوگ سیراب ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ کھا رہے ہیں. اس کے بجائے یہ کہ ہم اپنی اس نیکی کو بہت اچھے انداز میں یوٹیلائز کریں کہ سب سے پہلے پڑوسیوں تک پہنچیں، سب سے پہلے رشتہ داروں تک پہنچیں، اور کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی آپ کا دوسرے مکتب والا ہے تو اس تک زیادہ پہنچنے کی کوشش کریں. چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے صحابی نے پوچھا کہ آپ جو رات میں نکلتے ہیں اور اتنا زیادہ آپ تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو کھانا، تو کیا یہ آپ کو امام مانتے ہیں جو آپ اتنا زیادہ نکلتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ مجھے امام نہیں مانتے تو بلکہ جانتے بھی نہیں ہیں. اور یہ بھی ہوا تھا کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جو گھر میں راشن دینے والا تھا وہ کون تھا. تو یہ جو انداز جو ائمہ اطہار السلام کی طرف سے ملا ہے، جو اہل بیت اطہار السلام کی طرف سے ملا ہے، کہ جو آپ کی جو پاک ہستیاں ان کی طرف سے ملا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ جی، کہ اس میں خاموشی کے ساتھ آپ کام کیا کرتے تھے. اور الحمدللہ پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. اس جذبے کو اپنی اولاد کے اندر بھی منتقل کریں اور اس کو خدا نہ خواستہ آپ شو آف کا ذریعہ نہ بنائیں. تیسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فخر تو ہے ہمیں کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ جب بھی پاکستان یا کوئی بھی اسٹیٹ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے تبدیل ہوتے ہیں اس کے حکمران. دیکھیے گا کہ مکہ سے مدینہ جو ہجرت فرمائی حضور سرور کائنات نے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سرور کائنات اتنی جلدی ریاست مدینہ قائم کرے، اتنی جلدی حکومت کے اندر آ جائے اور اس کے بعد پھر آپ کا سلسلہ جاری رہے؟ اس میں سب سے آپ کا جو کردار نمایاں طور پر نظر آتا ہوئی کہ حضور نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، حضور کے گھر والوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہے. جب آپ پہل کریں گے ایز اے حاکم تو پھر دیکھیے گا کہ نیچے خود بخود اس کے اثرات آئیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو اثر و رسوخ رکھنے والے افراد ہیں، جو ثروت رکھنے والے افراد ہیں، اگر ان کی آپ ہسٹری دیکھیں تو اندازہ ہوگا کتنے سارے ایسے کہ جو اس میں سے پولیٹیشنز ہیں. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ درس دیا تھا اسلام نے کہ جو جتنا بڑے لیول پر جاتا ہے وہ اتنا بڑا قوم کا خادم بنتا ہے، وہ اتنا قوم تک پہنچتا ہے. تو کاش ہمارے حکمران بھی جس طریقے سے باقی دنیا کے حکمران عوام کے اندر آ کر خدمات انجام دیتے ہیں اور عوام کے اندر آ کر رہتے ہیں، کاش ہمارے حکمران بھی اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے نکلیں. ابھی دیکھیے گا کہ ہمارے پاس جو مثالیں آ رہی ہیں ایران سے، جو ہے وہ انہوں نے بہرحال اس بات کو شو کیا ہے
کہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے حکمران آئے ہیں اور ریلی کے اندر شریک ہوئے ہیں، بھرپور طریقے سے یوم القدس کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے۔ اسی طریقے سے 23 مارچ کی ریلی ہے، جو 14 اگست کی ریلی ہے، اس کے اندر ہمارے حکمران بھی اگر عوام الناس کے ساتھ اس طرح سے گھل مل جائیں گے تو بہت بہترین میسج جائے گا قوم کو، اور قوم کا پھر حوصلہ بلند ہوگا حکمران کو دیکھنے کے بعد، تو قوم کے اندر بہت واضح تبدیلی انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گی۔ باقی علماء کے حوالے سے جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، شاید جمال الدین اسد آبادی کی یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا تقریباً ہر چیز کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا، ایک چیز میں اتفاق ہے، وہ اتفاق بھی اختلاف کرنے میں ہی ہے۔ تو کاش ہمارے جو علماء کا جو پینل ہے، اور یہ قائد اعظم نے یہ جملہ یہ کہا تھا، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے اسٹیٹ قائم کیا تو اس کے بعد سب سے پہلا جملہ ان کا یہ تھا کہ ہم آزاد ہیں، جو ہندو ہیں وہ مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، جو مسلمان ہیں وہ مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ نے تو اس حد تک بات کی ہے، تو پھر یہ تفریقات کیسے پیدا ہو گئے کہ یہ مسجد فلاں کی مسجد ہے، یہ جگہ فلاں کی جگہ ہے، یہ ادارہ فلاں کا جگہ ہے؟ یہ ہم متحد ہو کر اگر کام کریں گے تو وہ پھر پریشر بنے گا دشمن قوم کے اوپر۔ اور جو ہمارے جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات ایسے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں صحابہ کے درمیان بھی کبھی کبھار ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے تو اس کو احسن طریقے سے ہی پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو پازیٹیو انداز میں ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاید حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا تھا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کے اندر جو اختلاف بھی ہے وہ بھی رحمت کا سبب بنے گا، کیونکہ جب آپ کا پوائنٹ آف ویو دوسرے سے تبدیل ہوتا ہے تبھی ترقی ہوتی ہے۔ میڈیکل کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، آئی ٹی کے شعبے کے اندر اسی وقت ترقی ہوگی جب ہر ایک کا ایک پوائنٹ آف ویو دوسرا ہوگا۔ تو کیوں علماء کے اندر بھی علمی میدان کے اندر یہ شو نہیں ہوتا پبلک کو کہ جو ان کے درمیان اختلاف ہے وہ رحمت کا سبب ہے اور وہ ترقی کا سبب ہے۔ آپ اپنے دلائل لگتے ہیں، ہم اپنے دلائل لگتے ہیں، فلاں اپنے دلائل لگتا ہے، جس کی دلائل مناسب اور مضبوط ہو اس کو ہر ایک کو خندہ پیشانی سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اگر اس انداز میں اس اختلافی پوائنٹ آف ویو کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ قوم کے اندر مثبت پیغام جائے گا۔ جی مفتی صاحب، نوجوانوں کا آپ کو لگتا ہے کہ کیا رول ہونا چاہیے اس وقت، جو وہ ان کا بیہیویئر ہوگا، ان کے ایکشنز ہوں گے، آنے والے وقتوں میں ہم اسی کے جو ہیں ریزلٹس دیکھیں گے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، نوجوان ایک تو سب سے پہلے اساتذہ کرام، خود اساتذہ کو یہاں تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت ہو۔ حکمرانوں کی بات ہوئی، حکمرانوں کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم بات تو ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے اقدامات نبی علیہ السلام کے بعد جیسے جناب حضرت ابو بکر صدیق حکمران ہوئے تو آپ کپڑا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے جلیل القدر اصحاب نے کہا یہ تو اب آپ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کیسے اپنا گزارا کروں؟ تو آپ کا روزینہ مقرر ہوا کہ روزانہ بیت المال سے آپ کو ملے گا کتنا؟ جتنا ایک مزدور کو ملتا ہے۔ اور میں توجہ طلب بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ نے کچھ عرصے بعد اپنی اہلیہ سے خواہش ظاہر کی، حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ جو ہیں ان سے، کہ آپ نے کتنے دن ہو گئے میٹھا نہیں بنایا، تو انہوں نے مہینے بھر کے بعد میٹھا بنا لیا۔ تو آپ نے پہلے پوچھا یہ میٹھا آیا کہاں سے ہے؟ کہا جو روزانہ بیت المال سے آٹا آتا تھا نا، اس میں سے میں اتنا نکال کے الگ کرتی تھی، وہ مہینے بھر میں اتنا ہو گیا کہ وہ آٹا دے کر میں نے بازار سے چیزیں لی اور میں نے میٹھا بنا لیا۔ آپ نے میٹھا کھایا اور جا کر بیت المال سے کہا کہ آئندہ یہ کم کر دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آج میرے حکمران کیوں قوم کے لیے قربانی نہیں دیتے؟ ہمیں قوم کے لیے قربانی دینی ہے، اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ خدا کے واسطے اس میں بھی اگر آپ مشغول ہیں تو آپ اسلام سیکھیں، وطن کی بات کریں، اور ساتھ جو ہے نا وہ اساتذہ یونیورسٹی میں، کالج میں خدا کے لیے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ بالکل ایسے کی توفیق۔ بہت شکریہ، اللہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔